السلام علیکم ناظرین، صبا نیوز کے ساتھ عابد علی ارائیں حاضر ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری پہلے والی ویڈیوز پسند آئی ہوں گی اور آپ نئی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور ہماری ان معلومات پر اپنی رائے بھی دیں گے۔ آج ہم آپ سے جو خبر شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے انتہائی اہم رہنما پنجاب کے سینئر وزیر علیم خان کی ہاؤسنگ سوسائٹی سے متعلق ہے۔ یہ ہاؤسنگ سوسائٹی اسلام آباد کے ملحقہ علاقے میں بنائی جا رہی ہے، جس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک مقدمہ زیر سماعت ہے۔ ابھی اس مقدمے سے علیم خان کی جان نہیں چھوٹی تھی کہ جس علاقے میں یہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی جا رہی ہے اس کے مقامی 10 لوگوں نے ایک نئی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کو دی ہے، جس کو عدالت نے قبول کرتے ہوئے پٹیشن میں تبدیل کر دیا ہے اور کل سماعت کے لیے یعنی 13 اگست کو سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے یہ درخواست بھی۔ اور وہ درخواست جو پہلے سے زیر التوا ہے، وہ زیر سماعت ہے، وہ بھی کل ہی سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ عدالت نے دونوں درخواستوں کو یکجا کر کے سننے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ عدالت نے اس سے پہلے جو زیر سماعت مقدمہ ہے اس میں کیا اہم فیصلے دیے ہیں اور کیا آبزرویشنز دی ہیں۔ اسلام آباد میں لا قانونیت کے حوالے سے کون سی بات کی اور کیوں لا قانونیت عدالت نے کہا کہ اسلام آباد کے اندر ہے۔ اسلام آباد کے بڑے افسران کو کن بڑے افسران کو احکامات دیے گئے ہیں جس پر انہوں نے کل رپورٹ دینی ہے، دیکھتے ہیں۔ اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آج تک کس فریق نے، کس حکومتی اہلکار نے عدالت میں کوئی جواب جمع کرایا ہے۔ پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جو درخواست آج دائر ہوئی ہے اس میں مقامی لوگوں نے عدالت سے کیا استدعا کی ہے۔ 10 لوگوں کی طرف سے موضع ملوٹ اسلام آباد کا موضع ہے، جس کے 10 لوگوں نے یہ درخواست دائر کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ علیم خان اور سی ڈی افسران نے ملی بھگت سے یہ ہاؤسنگ سوسائٹی کو سڑکیں دیں اور اس کو زمین الاٹ کی، اس لیے ان کے مقدمات جو ہیں وہ نیب کو بھجوائے جائیں۔ درخواست میں عدالت سے یہ استدعا بھی کی گئی ہے کہ علیم خان کو بطور رکن اسمبلی پنجاب اسمبلی نااہل قرار دیا جائے۔ اس درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ علیم خان کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے تعمیر کی جانے والی جو لنک سڑک تھی جو مرکزی سڑک کی شاہراہ سے ملاتی ہے وہ غیر قانونی ہے۔ سی ڈی اے نے سرکاری زمین سوسائٹی کو نہ صرف سرکاری زمین پر نہ صرف علیم خان کو سڑک بنانے کی اجازت دی بلکہ زمین کی ملکیت بھی علیم خان کے حوالے کر دی ہے۔ درخواست گزاروں کا یہ کہنا ہے کہ سی ڈی اے کے قانون میں سرکاری نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کو سرکاری زمین دینے کی کوئی شک موجود نہیں ہے۔ لنک روڈ پر سوسائٹی نے اپنے گارڈز اور رکاوٹیں کھڑی کر کے سی سی ٹی وی کیمرے بھی نصب کر دیے ہیں۔ سی ڈی افسران کو رشوت دے کر غیر قانونی طور پر سڑک کی تعمیر کا کام کرایا گیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے آج ہی موصول ہونے والی یہ درخواست جو ہے اس کو پٹیشن میں تبدیل کر کے سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کی، تو رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے اور جو پہلے سے زیر سماعت مقدمہ ہے اس کے ساتھ ہی کل یہ کیس بھی سنا جائے گا۔ اور چیف جسٹس خود اس کیس کو دیکھ رہے ہیں جو انتہائی اہم نوعیت کا کیس ہے۔ 3 اگست کو اس کیس کی سماعت ہوئی تھی جس میں ہائی کورٹ نے ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو این او سی تھا، جو کام کرنے کا اجازت نامہ تھا سی ڈی اے کی طرف سے دیا گیا، وہ معطل کر دیا تھا اور اس پر کام روک دیا گیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے یہ حکم مصطفیٰ نامی شہری کی جانب سے دار درخواست پر جاری کیا تھا، جو 7 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا گیا۔ اس میں عدالت نے سی ڈی اے کی جو رپورٹ تھی اس کو بھی مسترد کیا اور کہا کہ سی ڈی اے اس کیس میں انتہائی دلچسپی لے رہا ہے جو کہ وہ دوسرے کیسوں میں نہیں لیتا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ یہ امر تسلیم شدہ ہے، یہ بات یعنی اعتراف کیا گیا تمام فریقین کی طرف سے
کہ علیم خان کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کا جو زمین اس کے لیے جو استعمال کی جا رہی ہے وہ اس کی خریداری مکمل نہیں ہوئی اور پلاٹ فروخت کرنا شروع کر دیے گئے ہیں۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ سی ڈی اے نے علیم خان کو یہ اختیار دے دیا تھا کہ وہ زمین مالکان کو معاوضہ ادا کیے بغیر ان سے زمین خالی کروا کے قبضہ لے سکتا ہے۔ اس لیے عدالت نے سی ڈی اے حکام سے کہا ہے کہ وہ پرائیویٹ طور پر منافع کمانے والے علیم خان کو یہ اجازت کیسے دی گئی وہ سی ڈی اے عدالت کو مطمئن کریں، اور سی ڈی اے کی زمین پر علیم خان کو یہ روڈ جو سڑک جو اس سوسائٹی سے ملاتی ہے وہ تعمیر کرنے کی اجازت کیسے دی گئی، اور اس ہاؤسنگ سوسائٹی کو این او سی کس قانون کے مطابق جاری کیا گیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ سی ڈی اے کے جو اقدامات ہیں ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرف جانے والی سڑکوں اور تعمیر کے حوالے سے جو بھی عمل کیا گیا وہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی آرڈیننس 1960 کی خلاف ورزی ہے، یعنی ان قواعد اور ضوابط کے مطابق نہیں ہے۔ عدالت کا اپنے فیصلے میں یہ بھی کہنا ہے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی عدالتیں قبضہ مافیا اور بااثر منافع کمانے والی سوسائٹیوں کے مقدمات سے اٹی پڑی ہیں۔ اسلام آباد میں آئین کے آرٹیکل 23 اور 24 کے تحت زمین مالکان کو حاصل حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے جو کہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ محکمہ مال کے متعلقہ افسران اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ غیر ایکوائر شدہ زمینوں کی سیٹلمنٹ نہ ہونے کا عمل شروع نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے طاقتور اور بااثر سرمایہ کار جو ہیں وہ لوگوں کو ان کی زمینوں کے حق سے محروم کر رہے ہیں۔ عدالت نے محکمہ مال کے افسران، سی ڈی اے متعلقہ تھانوں کے سربراہان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ شہریوں کو ان کے حقوق دینے میں یکسر ناکام ہوئے ہیں۔ متاثرین میں اکثریت ان خریداروں کی ہے جو بیرون ملک رہتے ہیں، اور اس صورتحال سے اسلام آباد یعنی پاکستان کے وفاقی دارالحکومت میں گورننس کی صورتحال بالکل عیاں ہو جاتی ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ یہ عدالت بار بار کہتی رہی ہے کہ وفاقی دارالحکومت میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے، کمزور اور محکوم طبقے کی کوئی داد رسی نہیں، کیونکہ وہ اپنے حقوق کے لیے لڑنے کی صلاحیت اور ذرائع نہیں رکھتے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی قرار دیا ہے کہ صورتحال سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمام ریاستی حکام بشمول محکمہ مال، سی ڈی اے عدالت میں اپنا موقف پیش کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ فیصلے میں عدالت یہ لکھتی ہے کہ یہ جو ادارے ہیں وہ عدالت کو مطمئن کریں کہ عام شہریوں کے حقوق کی اس معاملے میں یعنی علیم خان کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے معاملے میں خلاف ورزی نہیں ہوئی، اور عدالت نے درخواست گزاروں کو ہراساں نہ کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو حکم دیا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے کا ایک افسر تعینات کرے جو علیم خان کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے علاقے کا دورہ کرے اور رپورٹ پیش کرے، جس میں زمین کے مالکان کا موقف بھی لے کر شامل کیا جائے اس رپورٹ کے اندر۔ عدالت نے چیئرمین سی ڈی اے سے بھی ایک رپورٹ طلب کر رہی ہے جو انہوں نے کل جمع کرانی ہے، جس میں انہیں یہ کہا ہے کہ 24 اپریل 2018 کو جب علیم خان کو روڈ تعمیر کرنے کی اجازت دی گئی اس عمل کی وضاحت کریں کہ وہ کس طرح قانونی ہے۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی رپورٹ میں وضاحت کریں کہ زمین کے مالکان کے ساتھ سیٹلمنٹ کا جو عمل تھا وہ مکمل قانون کے مطابق مکمل نہیں کیا گیا، کیوں نہیں کیا گیا، اور زمین مالکان کے حقوق کی خلاف ورزی کے حالات پیدا کرنے کے لیے انہوں نے سہولت کاری کا کام کیوں کیا۔ عدالت نے لکھا ہے کہ آئندہ سماعت تک علیم خان کی پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی کو جاری کیے گئے این او سی پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر اور دیگر افسران یہ یقینی بنائیں گے کہ درخواست گزار اور دیگر شہریوں کو کسی صورت ہراساں نہیں کیا جائے گا اور ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ عدالت نے آئی جی اسلام آباد سے یہ وضاحتی رپورٹ طلب کی ہے کہ جب درخواست گزاروں نے
انہیں درخواست دی تھی کہ مقدمات درج کیے جائیں، تو انہوں نے پولیس نے مقدمات درج کرنے سے انکار کیوں کیا؟ تو اس کیس کا فیصلہ آج عدالت کے اندر یہ کیس ٹیک اپ ہوگا، تو اس سے پتہ چلے گا کہ یہ کیس کس طرف جاتا ہے اور علیم خان کی ہاؤسنگ سوسائٹی کا مستقبل کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ ہمارے حکمران ہیں جو ہمارے اوپر، ہمارے لوگوں کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں، اور ان کی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے لیے کس طرح کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں، غیر قانونی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، جو کہ عدالت عالیہ نے اپنے فیصلے میں لکھے ہیں۔ تو امید ہے کہ انصاف پر مبنی ایک فیصلہ آئے گا، جس سے اس قوم کو اور متاثرین کو انصاف ملے گا، اور ہم اس کیس کا فالو اپ بھی آپ کو دیتے رہیں گے۔ امید ہے کہ آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ بھی کریں گے، اور ہمیں مزید بہتری کے لیے اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا گو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔